الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں میں جو سفیدی پیدا ہوئی اس حوالے سے ہم حدیثیں سن رہے تھے، اور اسی کے متعلق ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ حضرت فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، انہوں نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انما کان شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو من 20 شعرۃ بیضاء، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بالوں میں جو سفید بال تھے وہ تقریباً 20 بال تھے۔ کتنے بال تھے؟ اس پر میں کل بھی عرض کر چکا تھا کہ جو اس کا خلاصہ محدثین نے بیان کیا وہ یہی ہے کہ حضور کے جتنے بال سفید تھے وہ 10 سے 20 کے درمیان تھے۔ 10 سے 20 کے درمیان اتنے بال حضور کے سفید تھے، 20 سے زیادہ بال حضور کے سفید نہیں تھے۔ اگلی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ فرماتے ہیں کہ قال ابو بکر یا رسول اللہ قد شبتا، حضرت ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے۔ تو اب حضور نے وجہ بیان کی کہ میرے بال سفید کیوں ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ حضور نے 5 صورتوں کے نام لیے، فرمایا کہ مجھے ان 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے ان 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اب وہ صورتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، اور مجھے سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا، والمرسلات سورہ مرسلات نے مجھے بوڑھا کر دیا، سورہ نبا جو کہ 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے، اور پھر فرمایا کہ واذا الشمس کورت سورہ تکویر۔ ان 5 صورتوں کا حضور نے نام لیا، فرمایا کہ مجھے ان 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ نیچے حاشیے میں اور بھی صورتیں ان کا بھی نام لکھا ہوا ہے، سورہ حاقہ ہے، سورہ غاشیہ ہے، سورہ قارعہ، سورہ معارج اور سورہ قمر۔ تو ان سب صورتوں کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ ان صورتوں نے کیسے بوڑھا کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صورتوں کے اندر قیامت کا ذکر موجود ہے۔ کس کا ذکر موجود ہے؟ قیامت کی سختیاں، قیامت کی ہولناکیاں ان صورتوں کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کی سختیاں اور ہولناکیاں پڑھ کے تو میرے بالوں میں سفیدی آ گئی ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ حضور کو اپنا غم تھا، حضور کو اپنی امت کی فکر تھی، ورنہ قیامت کی ہولناکیوں سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ ہیں۔ لیکن چونکہ حضور کو اپنی امت کا غم تھا، اپنی امت کی فکر تھی کہ میری امت قیامت کی ہولناکیاں کیسے برداشت کرے گی اور یہ قیامت کی ہولناکیاں کیسے جھیلے گی، تو اس وجہ سے حضور کے بال کچھ سفید ہو گئے ان صورتوں کی وجہ سے۔ مگرنہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر حضور کے علاوہ کوئی اور بندہ ہوتا اور اگر اس کو قیامت کے اتنے احوال پتہ لگ جاتے تو اس بندے کے سارے بال سفید ہو جاتے۔ جیسا کہ ایک واقعہ علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے بال سارے کے سارے کالے تھے، داڑھی کے بال بھی اور سر کے بال بھی۔ ایک رات وہ سویا، جب صبح اٹھا تو اس کے سارے بال سفید ہو گئے، سر کے بال بھی اور داڑھی کے بال بھی۔ اب اس سے لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ تمہیں کیا ہوا ہے کہ رات میں تمہارے سارے بال سفید ہو گئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں نے آج رات خواب میں قیامت کا منظر دیکھا ہے، اور اس ہولناک منظر کو دیکھ کر میرے سارے جو بال کالے تھے وہ سارے کے سارے سفید ہو گئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے بال سفید نہیں ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی تھی کہ بھئی میری امت بخشی جائے گی، میری امت کے بہت سارے لوگ جنت میں بھی جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے رحمت بھی تھی اور اپنی امت کا خوف بھی، دونوں چیزیں تھیں۔ اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ بال امت کے غم میں، کس کے غم میں؟ امت کے غم میں حضور کے کچھ بال سفید ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے ان صورتوں نے جو ہے وہ بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان کے اندر قیامت کا ذکر موجود ہے۔ اگلی جو حدیث پاک ہے وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے۔ حضرت ابو جحیفہ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور سے سوال کیا، انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ نراکا قد شبتا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا قد شیبتنی ہود واخواتھا، کہ مجھے سورہ ہود نے اور اس کے مثل جو دیگر صورتیں ہیں جن کے اندر قیامت کا ذکر موجود ہے، قیامت کی ہولناکی بیان کی گئی ہے، سرکار فرماتے ہیں مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ تو یہ جو حضور کے بالوں کے اندر سفیدی آئی وہ ان صورتوں کی وجہ سے آئی، کیونکہ حضور کو اپنی امت کا غم تھا۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے طفیل قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔